آئیے چلتے ہیں حضرت جی کے خطاب کی جانب۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عالی ہر لمحے کی عبادت ہے، اسے مہینوں دنوں میں قید نہیں کیا جاتا۔ یہ کلمے کا جزء ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، یہ ذکر الہی کا حصہ ہے، اور یہی دروازہ ہے بارگاہ الہی کا جہاں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہمیں تجزیہ یہ کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میں دعویٰ تو کر رہا ہوں محبت کا، میرا عمل گستاخی تو نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ تو عمل پر نکلے گا، بات پر نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، سارا دن وظیفہ پڑھتا رہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ بالکل نہ کہے میں نے کھانا کھا لیا، کھا لے پیٹ بھر جاتا۔ دعووں پر نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ عمل پہ نکلتا ہے۔ تو ہمیں فکر دوسروں کی ہے، وہ کیا بھئی وہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اس کا مسئلہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار میرے رسول ہیں۔ رسول اور امتی کا تعلق کیا ہوتا ہے، اس رشتے کے تقاضے کیا ہیں، کیا میں وہ تقاضے پورے کر رہا ہوں؟ بھئی اپنے پورے ہو جائے بڑی بات ہے، آپ دوسروں کو کیا تانے دیتے۔ تو بہرحال یہ بارگاہ عالی انتہائی ادب کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ کریم نے مقرر فرما دیا ہے۔ سو میرے بھائی، میں اپنے آپ کو تلاش کروں، آپ اپنے آپ کو تلاش کریں۔ آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں، میرا رشتہ کیا اور میں کیسے نبھا رہا ہوں، میں کب کب یاد کرتا ہوں، میں کب کب صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، میں کب کب درود بھیجتا ہوں، میں کب کب اتباع کرتا ہوں، میں کس کس کام میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی نے اس کا طریقہ کیا بتایا۔ بات اس پہ ہوگی، اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ میرا خیال 1:30 تو بج گیا، کوئی گنجائش ہے بس کریے۔ بھئی یہ تو باتیں ہیں، باتیں تو جتنی کرتے جو چلتی رہیں گی، باتوں کا کیا ہے۔ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، چاہتا ہوں اس کا ترجمہ عرض کر دوں۔ 10-15 منٹ اور برداشت کر لیں، خیر ہے۔ مرغی کو آیا ہوا انڈا اور مولوی کو آئی ہوئی تقریر رکتی نہیں ہے۔ تو میں چونکہ آیہ کریمہ تلاوت کر چکا ہوں، چاہتا ہوں سادہ سا ترجمہ کر دوں۔ جو شان ہمیں اللہ کریم نے بتائی ہے، سادے سے ترجمے پہ ذرا اسے بھی دل نشیں کر لیجئے، اس کا خود تجزیہ کر لیجئے۔ فرمایا میرے نبی، یا ایھا النبی، النبی، جس میں کوئی رائی برابر بھی شبہ کا دخل ہے۔ اے میرے برحق سچے نبی، میں نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا، میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کس بات کا گواہ؟ ہمارے حضرات، ہم مولوی ترجمہ کرنے والے، تفسیریں لکھیں، مجھے بھی اللہ نے سعادت بخشی ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے قرآن کریم کا آسان ترجمہ کرنے کی اور تفسیر کرنے کی۔ اللہ قبول فرمائے، اگر کوئی بھلائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی قصور ہے تو وہ میری غلطی ہے۔ ہم عجیب و غریب ترجمے لکھتے رہتے ہیں، لیکن جو متفقن علیہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عرصہ معاشر میں جب مخلوق بارگاہ الوہیت میں پیش ہوگی تو جنہیں ہم نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں نا، یہ آخرت کا سکہ ہے، یہ دولت ہے آخرت کی۔ آپ نے امریکہ جانا ہے، آپ ڈالر جمع کر رہے ہیں، آپ امریکہ جاتے ہیں، 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ ڈالر لے جاتے ہیں، وہاں آپ کے کام آتے ہیں۔
وہ امریکہ والے چیک نہیں کرتے کہ یہ ڈالر اصلی ہیں یا نہیں، ان پر اس گورنر بینک کے دستخط ہیں یا نہیں۔ فرمایا جب مخلوق اپنا اعمال لے کر میری بارگاہ میں آئے گی تو پوچھا یہ جائے گا، یا اللہ میری یہ نیکی ہے، اچھا یہ محمد رسول اللہ نے تعلیم فرمائی تھی، اگر آپ تصدیق کر دیں گے کہ میں ہی نے تعلیم فرمائی تھی تو قبول ہے، اگر آپ فرمائیں گے اللہ اس کا مجھے تو پتہ نہیں، یہ تو انہوں نے خود ایجاد کر دیا، رد ہو جائے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ایک ایک فرد بشر جو نیکی لے کر حاضر ہوگا آپ کی امت کا، نیکی تب ہوگی جب حضور گواہی دیں گے اللہ یہ تعلیمات میری ہیں۔ ہمیں اب اپنی نیکیوں کو دیکھنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑو، گناہ تو گناہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں گناہ ہے، گناہوں کی تو معافی مانگنی چاہیے، آئندہ چھوڑ دینے چاہیے، لیکن جن نیکیوں پہ مجھے ناز ہے، وہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، جن نیکیوں پہ ہمیں ناز ہے وہ نیکیاں بھی ہیں یا نہیں، حضور اکرم اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ فرمانا صرف یہ کہ آپ گواہ ہوں گے کردار پر، مبشراً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی کوئی اطاعت خلوص دل سے کرے تو اسے خوشخبری سنا دیجئے، جنت بانٹ دیجئے ان پر۔ قیامت کو فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا، وہی ہوگا جو دنیا میں آپ اعلان کر دیں گے، آپ جنت لٹا دیجئے ان پر۔ وَنَذِيرًا، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے انہیں بھی کھول کر بتا دیجئے کہ اس کا انجام قیامت کو کیا ہوگا۔ ہم اندھادھند کیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ہمیں انجام کا پتہ نہیں، ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں، چیزیں حاصل کرنے کی تگ و دو میں، شہرت کی تگ و دو میں، دولت کی تگ و دو میں لگے ہوئے۔ فرمایا انہیں آج بتا دیجئے جو کام آپ کے حلقہ اطاعت سے باہر ہوگا اس کا نتیجہ قیامت کو کیا نکلے۔ اور پھر آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے داعین الی اللہ باذنہ، اللہ عظیم نے اپنی پسند سے آپ کا وہ منصب جلیلہ دیا ہے کہ جس خاک نشین کو چاہے واصل باللہ کرے، جو بھی آپ کا دامن تھام لے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، یہ منصب جلیلہ ہے آپ کا۔ داعین الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف، خوبی کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ نے یہ منصب دیا ہے آپ کو بإذنہ ہی، اللہ کی اجازت۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو روشنیاں بکھیرنے والا، روشنیاں بانٹنے والا سورج بنا دیا۔ اس خاک کے آب و گل کا، اس کائنات آب و گل کا سورج یہ ہے جو آسمان پہ چمک رہا ہے، لیکن کائنات کا سورج آپ ہے جو دونوں جہانوں میں روشنیاں بکھیرتا۔ سورج سے کیا ہوتا ہے؟ کائنات کا نظام چل رہا ہے، رات اور دن بن رہے ہیں، بادل اور بارشیں بن رہے ہیں، رویدگی اور تخلیقات ہو رہی ہیں۔ ایک سورج کو بجھا دیں تو کائنات کا سارا نظام تہ و بالا ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح آپ حقیقی سورج ہیں جو دار دنیا میں بھی ہر راحت آپ کی کرنوں سے ملتی ہے، اور ساری کی ساری راحت آپ کی روشنی سے ملتی ہے آخرت کی۔ کیا حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر یہ برکات ختم ہو گئی؟
کیا بارگاہ رسالت کے آداب ختم ہو گئے؟ کیا اب آپ کی نبوت نہیں ہے؟ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، کون پڑھتا ہے کہ حضور کبھی نبی تھے؟ کوئی ایسا کلمہ پڑھتا ہے؟ سارے کہتے ہیں حضور نبی ہیں، آج بھی نبی ہیں، ہمیشہ نبی ہیں، قیامت تک نبی رہیں گے۔ آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن آپ کی نبوت آج بھی جاری و ساری ہے، ان تمام فیض و برکات کے ساتھ جو روز اول سے آپ کے ہیں۔ آج بھی ہر دل میں حیات آپ کی کرنوں سے ہے، ہر آنکھ میں حیا آپ کی کرنوں سے ہے، ہر دماغ میں صحیح سوچ آپ کی برکات سے ہے، ہر کردار میں اللہ کی قبولیت آپ کی برکات سے ہے۔ میری صرف اتنی گزارش ہے، ہر ساتھی، ہر بندہ، ہر خاتون، ہر مرد اپنا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ ذرا سوچ لے، اس پہ نظر کر لے، اگر وہ درست ہے تو آپ کو مبارک ہو، اس میں کوئی قصور ہے تو آج فرصت ہے، آج رفع کر لیں، آج جوڑ، وہ بڑی کریم بارگاہ ہے، آپ توبہ تو کریں۔ وہ نہیں پوچھتا کتنے ظلم کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی رشوت لی ہے، کتنی شراب انڈیلی ہے، نہیں، وہ کہتے نہیں، آج بس کر دو، ممکن حد تک جو ازالہ ہو سکے اس کا ازالہ کرو، آئندہ چھوڑ دو، معاف کرو۔ مشرک رہے، کافر رہے، صدی بیت گئی، آج توبہ کر لو، سارا کفر و شرک دور کر دو۔ تو میرے بھائی، میری بیٹیوں، میری بہنوں، ماؤں، میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، مجھ سمیت ہمیں آج اپنے تعلقات پہ نظر کرنی۔ ابھی فرصت ہے، جو خامی ہے اللہ کرے وہ دور ہو جائے، ہم ہوں، ہمارے نبی کریم ہو، ہمارے اللہ کی بارگاہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین محترم، آپ نے خطاب سنا اور یقیناً اس خطاب سے آپ کو بہت ساری نئی معلومات ملی ہوں گی اور اس خطاب کی برکات یقیناً آپ کے گھروں تک پہنچی ہوں گی۔ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ کا پروگرام انشاءاللہ تعالی ہمارا روٹین کا پروگرام ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے منور عتیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔